السلام علیکم۔ آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش پہ میں اس کا بونس پارٹ صرف آپ لوگوں کی خوشی کی خاطر لکھ رہی ہوں، جو کہ خاصا رومانٹک بھی ہو سکتا ہے۔ چلیں پھر وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں بونس پارٹ۔ میں آج کل لندن جانے کی تیاری کر رہی تھی، تبھی مجھے ہاسپٹل سے فون آیا۔ ڈاکٹر شمسی کہنے لگے، حیا کیا بات ہے، آپ ہاسپٹل نہیں آ رہی؟ میں نے کہا ڈاکٹر شمسی وہ مجھے آپ کو بتانا ہی تھا، ایکچولی میں مزید آگے آپ کے ہاسپٹل میں نہیں آ سکتی۔ میں نے لندن میں اپلائی کیا تھا، مجھے وہاں سے کال آ چکی ہے، میں 1 ہفتے تک لندن جا رہی ہوں۔ میری بات سن کے وہ جتنا حیران ہوتے اتنا کم تھا۔ مس حیا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس طرح کیسے؟ آپ نے اتنی جلدی فیصلہ کر لیا، آپ کو مجھے اطلاع دینی چاہیے تھی، میں نے تو ابھی تک کسی دوسری ڈاکٹر کا انتظام بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا وہ کیا مشکل ہے، آپ 2 دن میں کر سکتے ہیں۔ کہنے لگے پھر بھی اتنی جلدی، یوں اچانک سے؟ آپ نے تو مجھے پریشان کر دیا یہ کہہ کے۔ چلیں آپ کل تو آئے نا۔ میں نے کہا نہیں، میں کل بھی نہیں آ سکتی، آئی ایم سوری، میں آپ سے بہت معذرت چاہتی ہوں، بس اچانک سے پروگرام بن گیا اور میں آج کل اپنی تیاری کرنے میں مصروف ہوں۔ میں اس ہاسپٹل میں جانا ہی نہیں چاہتی تھی، میں ارحم سے سامنا کرنے سے ڈر رہی تھی، مجھے اس کے سامنے نہیں جانا تھا۔ شام کو نور مجھ سے ملنے آ گئی، میں نے اس کے بیٹے کو گود میں بھر لیا، اسے پیار کرنے لگی۔ نور نے کہا وہ چھوٹی تائی امی بتا رہی تھیں کہ تم لندن جا رہی ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ نور کہنے لگی مگر کیوں حیا؟ میں تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، تم اکیلی نہیں رہ سکتی، انجان شہر، انجان لوگ، تم گھبرا جاؤ گی۔ میں نور کی بات سن کے ذرا سا مسکرائی۔ کئی سال ہو گئے نور، 6 سال ہو گئے تمہاری شادی کو، میں اب وہ حیا نہیں رہی جو ڈرتی تھی، ڈر تو بہت پیچھے رہ گیا، اب میں اکیلی رہ سکتی ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ نور کہنے لگی میں چاہتی تھی کہ تم بھی زندگی میں آگے بڑھ جاتی، ہادی بھی تو بڑھ گیا۔ میں نے کہا تم ہادی کے علاوہ کوئی بات کر سکتی ہو، مجھے اس کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ اس کا نام میرے سامنے مت لیا کرو۔ کہنے لگی تو ڈاکٹر ارحم کا نام لے لوں؟ میں نے کہا وہ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگی مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہارے اور ڈاکٹر ارحم کے بیچ میں ہاتھ آیا تھا، اور اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایکچولی وہ جس ہاسپٹل میں پہلے کام کرتے تھے میں بھی وہیں تھی، اسی لیے کبھی کبھی ہماری بات چیت ہو جایا کرتی تھی، ہر بار مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھتے تھے۔ میں نے کہا اچھا، اس کا مطلب تمہیں نے بتایا کہ ہادی مجھے چھوڑ چکا ہے؟ تم میری باتیں انہیں بتاتی تھی نور، بڑے افسوس کی بات ہے۔ کچھ دنوں تک جو میں اس الجھن کا شکار تھی کہ ارحم کو کیسے پتہ چلا، یہ نہیں پتا تھا کہ نور نے سب کچھ بتایا ہے۔ میرے ماتھے پہ بل دیکھ کے نور کہنے لگی کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ تم نے مجھے اس شخص کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا، تمہیں کیا ضرورت تھی یہ بتانے کی کہ ہادی نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ تمہیں پتہ جس ہاسپٹل میں جا رہی تھی وہ وہیں پہ ہارٹ سرجن کے طور پہ اپوائنٹ کیا گیا ہے، اور بڑے دھڑلے سے مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے سنا ہے ہادی نے تمہیں چھوڑ دیا، لیکن میں نے پھر بھی اپنی بات کا بھرم رکھنے کے لیے کہا کہ نہیں، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نور مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھے یوں بھی اس شخص کے سامنے شرمندہ کروا سکتی ہو، وہ تو یہی سوچے گا نا کہ مجھے گھر بسانا ہی نہیں آتا، نہ اس کے ساتھ بسا سکی نہ ہادی کے ساتھ۔ اس کے سامنے تو میرا بھرم قائم رہنے دیتی، کہہ دیتی کہ میں ہادی کے ساتھ بہت خوش ہوں اور اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ نور کہنے لگی پتہ نہیں تم کیا کیا سوچتی رہتی ہو، وہ تمہارے بارے میں بہت پوچھتا تھا۔ کئی بار میں ٹال جاتی تھی، لیکن جب بھی ہاسپٹل میں ہمارا ٹاکرا ہوتا تھا تو باتوں باتوں میں وہ تمہارا ہی پوچھتا تھا۔ میں نے کئی بار چاہا کہ میں بات کو ٹال جاؤں، مگر پہلے وہ میری خیریت پوچھتا، پھر میرے بیٹے کا پوچھتا، ادھر ادھر کی بات کرتا، اور جیسے ہی میں کہتی کہ میں اپنی ڈیوٹی پہ جانے لگی ہوں تو کہتا 1 منٹ، کیا حیا ٹھیک ہے؟ کیا کر رہی ہے آج کل؟ حیا میں کتنی بار ٹالتی، کتنی بار کہتی کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہی ہے یا میرا ادھر جانا نہیں ہوا۔ کئی بار کہتا کہ آپ جاتی کیوں نہیں ہے، جایا کریں نا، آپ پوچھیں اس سے کہ وہ کیا کرتی ہے۔ اچھا اگر آپ کے پاس اس کی تصویر ہے تو بس ایک نظر تصویر دکھا دیں۔ یہ سن کے میں نے نور کو حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا اس کا مطلب تم میری تصویریں جو زبردستی اپنے ساتھ کھنچوا کے لے کے جاتی تھی تم وہ اسے دکھاتی تھی؟ میں نے بڑے تعصب سے نور کو دیکھا تھا۔ نور نظریں چرانے لگی،
بیڈ کی چادر پہ انگلیاں پھیر رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ اس نے ایسی ہی حرکتیں کی ہیں۔ میں نے کہا نور، ایک دوستی کا رشتہ رہ گیا تھا جس پہ مجھے کچھ اعتبار تھا، محبت میں تو بہت دھوکہ کھا لیا تھا، کم از کم دوستی کے رشتے پہ تو میرا بھروسہ رہنے دیتی تم۔ بتدریج میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے عمار کو نور کی گود میں بٹھا دیا اور اٹھ کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ حیا، میری بات سنو، تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ ابھی بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ میں دروازے پہ جا کے کھڑی ہو گئی اور پلٹ کے نور کی طرف دیکھا۔ مجھے کسی کی محبت نہیں چاہیے، مجھے لفظ محبت سے نفرت ہو گئی ہے۔ میرے سامنے کسی بھی مرد کا نام مت لیا کرو۔ جانتی ہو نا میرے لیے میڈیکل پڑھنا کتنا مشکل تھا، لیکن میں نے پڑھا، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں نے کیوں پڑھا، کیونکہ مجھے اب کسی بھی مرد کا سہارا نہیں چاہیے، مجھے بنا کسی مرد کے سہارے کے زندگی جینی ہے۔ کہنے لگی اچھا ادھر تو آؤ نا، میرے پاس تو بیٹھو، میرا کیا قصور ہے؟ اب تم مجھے بتاؤ، اگر کوئی بار بار تم سے میرے بارے میں پوچھتا تو کیا تم کچھ نہ بتاتی؟ میں نے کہا ہاں، میں کچھ نہ بتاتی، میں صاف کہہ دیتی کہ نور کے علاوہ کسی بھی بارے میں بات کر لیں، مجھے نور کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی آپ سے۔ یہی کہہ دیتی کہ نور نے منع کیا ہے، تم بھی کہہ دیتی کہ حیا نے منع کیا ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں بتا سکتی، آپ کوئی اور بات کریں۔ کیا اتنا سا جملہ بولتے ہوئے تم چھوٹی پڑ جاتی نور؟ تمہیں اندازہ ہے جب اس نے مجھ سے یہ کہا تو میرے دل پہ کیا گزری؟ تم کبھی نہیں سمجھ سکتی، جو دھوکہ میرے ساتھ ہوا ہے تمہارے ساتھ نہیں ہوا، تمہیں جسے چاہا تمہیں وہ مل گیا، اور میری محبت ضد کے بوسیدہ کپڑے میں باندھ کے میرے منہ پہ ماری گئی۔ کیا یہ اذیت میرے لیے کم تھی جو اس شخص کے سامنے مجھے شرمندہ بھی کروا دیا جس کے دل میں میرے لیے ایک اچھا مقام تھا؟ میں پہلی اس کی نظروں سے گر چکی تھی، تم نے مجھے زمین کے اندر ہی دفن کر دیا، آج کے بعد مجھ سے بات مت کرنا۔ وہ فوراً سے عمار کو لے کے کھڑی ہو گئی۔ حیا یوں تو مت کہو۔ میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ رات کو نور کو لینے کے لیے فرحات بھی آ گیا۔ کھانا ہم نے ساتھ ہی کھایا تھا، لیکن میں نے نور سے بات نہیں کی۔ فرحات کہنے لگا حیا آپ نے اتنا اچانک لندن جانے کا فیصلہ بھی کر لیا؟ میں نے کہا جی۔ پھر کہنے لگا اچھا واپس کب آئیں گی آپ؟ میں نے کہا شاید کبھی واپس نہ آؤں، میرا واپس آنے کا ارادہ نہیں ہے۔ یہ سن کے میری والدہ کہنے لگی ارے کیوں نہیں واپس آنا حیا، ہم تمہارے شوق کے لیے تمہیں بھیج رہے ہیں، 1-2 سال کافی ہیں بس، واپس تمہیں یہیں آنا ہے۔ میں نے کہا نہیں امی، میں نہیں جانتی کہ میں واپس آؤں گی یا نہیں آؤں گی، ہاں آپ کو اور ابو کو بلا لیا کروں گی۔ نور نظریں جھکائے شرمندہ شرمندہ سی تھی۔ نور کی باتوں کی وجہ سے میرا دل بہت ٹوٹا تھا، کہیں تو میرا بھرم رہنے دیتی، کیا ضرورت پڑی تھی اسے بتانے کی کہ میں برباد ہو چکی ہوں؟ وہ تو پہلے ہی مجھے سنا چکا تھا، اور الفاظ ابھی تک یاد تھے مجھے۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں محبت ٹھکرانے والے کی طرف کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ اس کا ایک ایک لفظ سچ نکلا تھا، محبت میری طرف پلٹ کے کبھی نہیں آئی۔ شاید اس کا دل دکھانے کی سزا مل رہی تھی، وہ تو بہت خوش ہوگا کہ اس کی کہی بات پوری ہو گئی۔ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کو میرے موبائل پہ ارحم کی کال آ رہی تھی، کئی سالوں بعد کیوں فون کر رہا تھا۔ میں نے اس کا فون نہیں اٹھایا، کافی دیر تک مسلسل موبائل پہ بیل بجتی رہی، بند ہوتی رہی، پھر بجنے لگی، لیکن میں نے فون نہیں اٹھایا۔ اس کے کئی میسیجز ان باکس میں تھے، واٹس ایپ پہ بھی تھے، لیکن میں نے ایک بھی میسیج نہیں پڑھا۔ میسیج ٹون بج رہی تھی، کبھی واٹس ایپ کی، کبھی ان باکس کی، کبھی کال آ رہی تھی۔ میں نے موبائل آف کیا اور میں سو گئی۔ صبح جب موبائل آن کیا تو ڈاکٹر شمسی کی کئی کالز آئی ہوئی تھیں، میں نے انہیں بھی رپلائی نہیں دیا۔ 3-4 دن ایسے ہی گزر گئے۔ جس دن میری فلائٹ تھی، ایئرپورٹ پہ نور بھی پہنچی ہوئی تھی اپنے شوہر اور دونوں بیٹوں کے ساتھ۔ میری والدہ رو رہی تھیں، میری دونوں بہنیں اپنے شوہروں کے ساتھ آئی تھیں۔ میں سب سے گلے ملی اور ایئرپورٹ کے اندر چلی گئی۔ میں بار بار اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو صاف کر رہی تھی۔ میرے برابر میں ایک خاتون بیٹھی تھی جو مجھے یوں بار بار اپنے آنسو صاف کرتے دیکھ کے کہنے لگی کیا بات ہے بیٹا، کیا زبردستی جا رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں، اپنی مرضی سے جا رہی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ میری آواز پرنم نہ ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں رونا آ رہا تھا۔
بہت رونا آ رہا تھا. کیوں آ رہا تھا یہ نہیں پتا، حالانکہ یہ تو طے تھا کہ مجھے جانا ہے. پھر کیوں آ رہا تھا رونا، یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب میں کوئی کم عمر لڑکی تو نہیں تھی، خود پہ ضبط کر سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں ضبط ہو نہیں رہا تھا. کچھ ہی دیر میں جہاز میں جانے کے لیے کال ہونے لگی. میں اٹھ کے اپنا بیگ گھسیٹتی ہوئی باقی مسافروں کے ساتھ جہاز میں جا چکی تھی. اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، اپنے اس شہر کو جہاں میں پیدا ہوئی تھی. میرا سارا بچپن گزرا تھا یہاں، مگر بہت بڑے بڑے درد بھی ملے تھے. مجھے اب یہاں کبھی واپس نہیں آنا تھا. شاید اسی لیے میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے. میں ابھی بھی آنکھوں میں آنے والی نمی کو صاف کر رہی تھی. تقریباً سب پیسنجر بیٹھ چکے تھے، میرے برابر والی سیٹ خالی تھی. میں نے کرسی کی بیک سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لیں. تبھی مجھے لگا کہ کوئی میرے برابر میں آ کے بیٹھا ہو. میں نے آنکھیں نہیں کھولیں، میں ویسے ہی آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی. سیٹ بیلٹ میں باندھ چکی تھی، جہاز ٹیک آف کر چکا تھا. بند آنکھوں کے سامنے اپنی گزشتہ زندگی کے تمام واقعات کسی فلم کی طرح سے گزرنے لگے. کتنی بیوقوف ہوتی تھی میں، جو ڈر جایا کرتی تھی. مجھ سے اچھی تو نور تھی، وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتی تھی. اپنی زندگی کے فیصلے بہت سوچ سمجھ کے کرتی تھی، اسی لیے شاید وہ ایک کامیاب زندگی جی رہی تھی اور میں ایک ناکام زندگی گزار رہی تھی. ہاسپٹل میں اپنی کی جانے والی حماقتیں یاد آنے لگیں. کس طرح سے چھپ کے ارحم کی برائیاں مریم اور سدرا سے کرتی تھی، اور وہ فوراً سے پہنچ جاتا تھا. حالانکہ میں اپنی طرف سے کتنی احتیاط کرتی تھی کہ ڈاکٹر ارحم میری بات نہ سنے، مگر وہ کسی جن کی طرح میرے پیچھے کھڑا مجھے سن رہا ہوتا تھا. اور عجیب بات یہ تھی کہ اس میں ضبط بہت تھا. اپنے بارے میں اتنا کچھ سن کے بھی اس نے مجھے برا بھلا نہیں کہا، مجھ پہ غصہ نہیں کیا. پتہ نہیں اسے اتنا اچھا بننے کا شوق کیوں تھا. انسان کو اتنا بھی اچھا نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کا میرا خیال رکھنا یاد آنے لگا تو شدت سے اس کی یاد آئی. اس بار میرے آنسو میری آنکھوں سے باہر آ چکے تھے. میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی. بس بھی کر دو حیا، کیوں یہ قیمتی موتی آنکھوں سے گرا کے مجھے تکلیف دے رہی ہو. اپنے برابر سے ڈاکٹر ارحم کی آواز سن کے میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو وہ میرے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے ہی دیکھ رہا تھا. مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین کرنا مشکل تھا. آپ یہاں؟ مگر کیوں؟ میں بری طرح سے سٹ پٹائی. اس لیے کیونکہ یہ جہاز تمہارا نہیں ہے، ورنہ تم مجھے شاید یہاں بیٹھنا بھی الاؤ نہ کرتی. اور دوسری بات یہ کہ میں بھی لندن جا سکتا ہوں، میرے لندن جانے پہ بھی پابندی نہیں ہے. اس کی بات سن کے میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. حیا، انہوں نے مجھے پکارا لیکن میں نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف ہی رکھا. وہ دھیرے سے کہنے لگے، دنیا بڑی ظالم ہے، کسی کو مجھ پہ ترس نہیں آتا. پتہ نہیں کتنے سال اور تڑپانے کا ارادہ ہے. پھر گہری سانس لے کے خود ہی سے کہنے لگے، ارحم، شاید تمہاری زندگی میں عمر بھر کا انتظار ہی لکھا ہے، یہاں تو کوئی بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. دھیرے دھیرے کہہ رہے تھے کہ آواز صرف مجھے ہی آ رہی تھی. مجھے وہ سب کچھ کیوں کہہ رہے تھے؟ کر لیتے شادی، بسا لیتے اپنا گھر، کیوں نہیں بسایا؟ اور اگر اتنی ہی مجھ سے محبت تھی تو طلاق کیوں دی تھی؟ مجھے پھر سے وہ لمحات یاد آنے لگے. مجھے ایک آخری موقع تک نہیں دیا تھا اس شخص نے. اب کیوں مجھ سے ایسی باتیں کر رہا تھا؟ میں نے کہا بھی تھا نا کہ مجھے نہ چھوڑیں. میں کوشش کر تو رہی ہوں. مجھے اس وقت دیتے نا تو محبت ہو ہی جاتی. بہت مضبوط رشتہ تھا ہمارے بیچ میں، جسے کچی ڈور سمجھ کے توڑ دیا. میرے دل میں درد کی ٹیسیں سی اٹھی تھی. جھوٹ بولتے ہیں کہ انہیں مجھ سے محبت تھی. محبت ہوتی تو مجھے ایک موقع تو دیتے. میری آنکھوں سے آنسو بہے تھے. میں نے آنسو صاف کیے اور اپنا رخ کھڑکی کی جانب ہی رکھا. مجھے ان سے بات نہیں کرنی. کیوں آیا ہے یہاں؟ کس نے بتایا کہ میں لندن جا رہی ہوں؟ یہ یقیناً نور نے بتایا ہوگا. میں انہی کی وجہ سے اتنی دور جا رہی تھی تاکہ مجھے کبھی ان کا سامنا نہ کرنا پڑے. نور، تم نے اچھا نہیں کیا. میں دل ہی دل میں نور کو برا بھلا کہنے لگی. تبھی آرم ریسٹ پہ رکھے میرے ہاتھ پہ انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا. میں بری طرح سے چونکی. برجستہ میں نے ان کی طرف دیکھا تو میری ہی طرف دیکھ رہے تھے. میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. بہت ناراض ہو مجھ سے، اتنی ناراض ہو کے بات بھی نہیں کرو گی. میں نے کہا میرا آپ کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کروں. آپ میرے کچھ بھی نہیں لگتا.
وہ گہری سانس لے کے بولے، اسی بات کا ملال ہے کہ میں تمہارا کچھ بھی نہیں لگتا۔ مجھے پتا ہوتا کہ وہ کمینہ شخص تمہیں یوں برباد کرے گا تو خدا کی قسم حیا میں کبھی نہیں چھوڑتا۔ میں نے اپنا رخ کھڑکی کی جانب موڑے رکھا۔ آپ کو حق تھا، اس لیے آپ نے وہ حق استعمال کر لیا، اور اچھا ہی کیا۔ مجھ جیسی منافق لڑکی کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ میں نے دیا ہی کیا تھا آپ کو سوائے ایک کھوکھلے وجود کے؟ میں نے دل میں دبی وہ بات کہہ دی جس نے مجھے حد سے زیادہ تکلیف دی تھی۔ کچھ دیر وہ میرا ہی چہرہ دیکھتے رہے۔ بہت بہت پچھتا رہا ہوں حیا۔ تمہیں چھوڑنے کے بعد احساس ہوا کہ تم میرے لیے کیا تھی۔ ان کی آواز بھرائی ہوئی سی تھی، جیسے کسی ضبط سے گزر رہے ہو۔ ارحم پلیز، مجھے نہ تو کچھ سننا ہے نہ اس موضوع پہ بات کرنی ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگے، تو موضوع بدل لیتے ہیں۔ میں ضد چوئی تھی، مجھے آپ سے کسی بھی موضوع پہ بات نہیں کرنی۔ آپ کی وجہ سے میں اتنی دور جا رہی تھی تاکہ آپ سے میرا کبھی سامنا نہ ہو۔ میری بات سن کے کہنے لگے، میں شاید اسی قابل ہوں کہ مجھ سے نہ ہی بات کی جائے، نہ ہی مجھے معاف کیا جائے، اور مجھ سے نفرت کی جائے۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے حیا۔ وہ شاید جان بوجھ کے بات کو بڑھانے کے لیے یہ سب کہہ رہے تھے، اور میں بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، نہ میں بات بڑھانا چاہتی تھی۔ میں نے بیل دے کے ایئر ہوسٹس کو بلایا۔ وہ کہنے لگی، یس میم۔ میں نے کہا، پلیز میری سیٹ چینج کروا دیں گی؟ کسی بھی لیڈیز کے ساتھ مجھے ایڈجسٹ کروا دیں، کیونکہ 10 گھنٹے کا سفر تھا اور ارحم بار بار بات کرنے پہ اکسا رہے تھے۔ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے اب کسی کی بھی زندگی میں شامل نہیں ہونا۔ مجھے کسی کی بھی کوئی وضاحت نہیں چاہیے، مجھے کچھ سننا ہی نہیں ہے، جیسے انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی تھی۔ مجھے اپنی زندگی سے نکال کے باہر پھینکا تھا، تو پھر اب کیوں میری زندگی میں آنا چاہتے ہیں؟ میری بات سن کے وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس کہنے لگی، ہاں ایک اور بھی خاتون ہے، وہ بھی مجھ سے یہی کہہ رہی تھی، میں بات کر کے دیکھتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ اتنا بھی برا نہیں ہوں میں کہ تم میرے ساتھ سفر نہ کر سکو۔ وہ پھر سے بولا، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ خود یہ سیٹ ریزرو کروائی تھی، تم سے بات کرنے کے لیے۔ مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے، جان چھڑوا کے بھاگا نہیں جاتا۔ اس نے کہا، یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں ارحم؟ پھر جب مسئلے کا حل نکالنے کا وقت تھا تو پھر آپ کیوں جان چھڑا کے بھاگ گئے تھے؟ اور اگر بھاگ ہی گئے تھے تو پھر واپس کیوں آئے ہیں؟ ایئر ہوسٹس آ چکی تھی اور اس کے ساتھ ایک جینٹس بھی تھا۔ میں نے اپنا پرس اٹھایا اور باہر نکل گئی اور جا کے اس لیڈیز کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ 50 کے لگ بھگ عورت تھی، خاصی باتونی تھی۔ کافی دیر مجھ سے باتیں کرتی رہی، پھر سو گئی۔ یوں ہی سفر تمام ہو گیا۔ سینٹ تھامس ہاسپٹل میں کیب کے ذریعے پہنچی تھی۔ بہت جلد انہوں نے میری ڈیوٹی بھی مجھے بتا دی۔ اسی ہاسپٹل کے بالکل قریب میرے لیے رہائش کا بھی انتظام ہو چکا تھا۔ بہرحال مجھے وہاں پہ ڈیوٹی دیتے ہوئے 15 سے 20 دن ہو گئے تھے، جب مجھے ڈاکٹر سائمن ریڈ ووڈ نے کہا کہ آپ کو چند مہینے کارڈیولوجی وارڈ میں بھی ڈیوٹی دینی پڑے گی۔ وہاں پہ موجود پیشنٹس کو کوئی اور بیماری یا مسئلہ ہوگا تو وہ آپ دیکھیں گی۔ بہرحال مجھے وہ سب کچھ کرنا تھا جو کہ ڈاکٹر سائمن ریڈ ووڈ مجھ سے کہتے ہیں۔ جیسے ہی میں کارڈک وارڈ میں داخل ہوئی، ارحم کو وہاں دیکھ کے میں وہیں ٹھٹک کے رکی۔ وہ ڈاکٹر سائمن ریڈ ووڈ سے کسی پیشنٹ کے متعلق بات کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے ڈاکٹر سائمن نے مجھے بلایا اور ارحم سے میرا تعارف کروانے لگے، اور وہ مسکرا رہا تھا۔ میں نظریں چرا گئی۔ مجھے یہ ہدایت دی گئی کہ مجھے ڈاکٹر ارحم کے ساتھ رہنا ہے، اور اگر ہارٹ پیشنٹ کو کوئی بھی اور ڈیزیز ہے تو مجھے اس کی میڈیسن پیشنٹ کو دینی پڑے گی، لیکن ڈاکٹر ارحم سے پوچھ کے۔ میں جتنا اس شخص سے پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ ڈاکٹر سائمن ریڈ ووڈ مجھے ہدایت دے کے جا چکے تھے۔ اب میں بری طرح سے پھنس چکی تھی، کیونکہ اب مجھے ارحم کے ساتھ ساتھ ہی رہنا تھا۔ میں رخ موڑے کھڑی تھی۔ وہ پیشنٹ کو چیک کر رہا تھا، اس کی فائل دیکھ رہے تھے۔ پھر نرس کو ہدایت دینے کے بعد فائل بند کر کے انہوں نے وہیں سائڈ پہ رکھ دی۔ پھر گہری سانس لی، میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ کب تک بھاگو گی مجھ سے؟ تمہیں میں ہر قدم پہ ملوں گا۔ یوں تو میں بہت اچھا انسان ہوں، لیکن اگر کسی کے پیچھے پڑ جاؤں نہ حیا، تو اس کا پیچھا چھوڑتا نہیں ہوں، اسے اپنا بنا کے ہی دم لیتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے تو بتائیں۔ میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔
پھر وہ مجھے دوسرے پیشنٹس کے بارے میں بتانے لگا، ایک ایک کے بیڈ پہ جا کے ہارٹ کے علاوہ ان کو جو بھی مسائل تھے وہ مجھ سے ڈسکس کرنے لگا۔ میں ان پیشنٹس کا چیک اپ کرتی رہی، ان سے ڈیٹیلز پوچھتی رہی۔ ہم لوگ شام کو جا کے فری ہوئے تو مجھ سے کہنے لگے چلو کینٹین چلتے ہیں، کچھ کھا لیتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے کہا تو آپ جائیں، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے میری کلائی پکڑی اور مجھے اپنے ساتھ کینٹین میں لے گئے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ چھوڑے میرا پلیز۔ لیکن وہ مجھے ایک ٹیبل کے پاس لے گئے۔ بیٹھو یہاں پہ، صبح سے لگی ہوئی ہو، کچھ کھا لو، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، کوئی بات نہیں کروں گا تم سے، لیکن ایک ساتھ کھا تو سکتے ہیں۔ میرے خیال سے تو اس میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے برگر منگوا لیے، لیکن اس دوران مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کی، کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن ابھی 3-4 دن گزرے تھے کہ میرے والد کا فون آیا، کہنے لگے میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ یہ سن کے میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا بابا کیا ہوا آپ کو؟ کہنے لگے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کسی بھی وقت مجھے میجر اٹیک ہو سکتا ہے۔ یہ سن کے میری جان نکلی۔ میں اس وقت ہاسپٹل میں ہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ اس ہاسپٹل میں جائیں، آپ وہاں جا کے دوبارہ ٹیسٹ کروائیں۔ وہ کہنے لگے تم کیا مجھے وہاں نہیں بلوا سکتی؟ میں نے کہا ہاں میں اپنے ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں، بابا آپ پریشان نہ ہو۔ وہ کہنے لگے ہاں میں چاہتا ہوں میں وہاں آ جاؤں، وہاں آ کے اپنا ٹریٹمنٹ کرواؤں۔ میں نے ڈاکٹر سائمن ریڈ ووڈ سے مشورہ کیا اور اپنے بابا کو میں نے لندن بلوا لیا۔ وہ پہلے سے کافی کمزور لگ رہے تھے۔ میں اپنے بابا کے گلے لگ کے رونے لگی۔ کہنے لگے پگلی کیا ہو گیا؟ میں نے کہا آپ اپنا خیال نہیں رکھتے کیا؟ کہنے لگے رکھتا تو تھا، بس تمہاری فکر ستاتی رہتی ہے۔ تم جو کہہ کے گئی تھی کہ کبھی لوٹ کے نہیں آؤ گی، بس اسی بات کو سوچتا رہتا تھا میں نے ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے اپنے لبوں سے لگایا۔ بابا میں نے کہاں جانا ہے؟ میں آپ لوگوں کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ میرے اسی پورشن میں تھے جو مجھے ہاسپٹل کی طرف سے ملا تھا۔ ایک کمرہ تھا، ایک لاؤنج تھا۔ میں نے بابا کو کمرے میں لٹا دیا، میں خود لاؤنج میں صوفے پہ آ کے لیٹ گئی۔ اگلے روز جب میں بابا کو ہاسپٹل لے کے گئی تو ڈاکٹر ارحم انہیں دیکھ کے حیران ہوا۔ کہنے لگا انکل آپ کو کیا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے؟ وہ بتانے لگے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کسی بھی وقت مجھے میجر اٹیک ہو سکتا ہے اور ہارٹ اٹیک بہت شدید قسم کا ہوگا۔ تو میں نے سوچا کہ حیا لندن میں ہے تو وہاں جا کے چیک اپ کروا لیتا ہوں۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، میں اپنی نگرانی میں آپ کا ٹریٹمنٹ کرواؤں گا، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ بس ذرا ٹینشن سے دور رہا کریں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک پیپر پہ کچھ میڈیسن کے فارمولے لکھنے لگا۔ کہنے لگا میں آپ کا بی پی چیک کرواتا ہوں اور میں آپ کو ٹیسٹ بھی لکھ کے دیتا ہوں۔ میرے والد کہنے لگے ٹینشن کہاں ختم ہوتی ہے، بس حیا کی کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے، یہ اپنے گھر کی ہو جائے تو میری ساری ٹینشن دور ہو جائے گی۔ یہ سن کے برجستہ میری نظر ڈاکٹر ارحم پہ اٹھی اور انہوں نے بھی میری طرف دیکھا۔ میں فوراً سے نظریں بدل گئی۔ کچھ لوگ بہت ضدی اور ڈھیٹ ہوتے ہیں انکل، ان سے امیدیں وابستہ نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ اینی وے آئیں۔ پھر اس نے ایک نرس سے کہا کہ یہ آپ کے ہاسپٹل سے میڈیکل اسٹور سے مجھے میڈیسن لا کے دیں اور میرا نام لے لیجیے گا، وہ آپ سے پیسے نہیں لے گا۔ نرس جا چکی تھی۔ میں نے کہا نہیں میں خود پے کر کے میڈیسن لے سکتی ہوں۔ ڈاکٹر ارحم کہنے لگے آپ سب کچھ کر سکتی ہیں مس حیا، آپ کے والد کے ساتھ میرے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں اور سب سے بڑا رشتہ انسانیت کا ہوتا ہے، وہ رشتہ آپ میرا کسی سے بھی ختم نہیں کر سکتی۔ ٹیسٹ بھی اسی نے کروائے، میرے بابا کی فائل بھی اسی کے پاس تھی اور وہاں پہ کوئی بھی ڈاکٹر بغیر فائل کے ڈسکس نہیں کرتا تھا، اور اتفاق تھا کہ میرے بابا کا کیس بھی ڈاکٹر ارحم ہی ڈیل کر رہا تھا۔ اب اگر مجھے اپنے بابا کے متعلق کچھ بھی جاننا ہوتا تو مجھے ڈاکٹر ارحم کے متھے ضرور لگنا پڑتا تھا، کیونکہ فائل ان کے پاس تھی اور فائل میں ہی سارے ٹیسٹ موجود تھے۔ مجھے بے چینی لگی پڑی تھی۔ بابا کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ میں ان کے ہاسپٹل روم میں گئی تو اس وقت وہ چائے پی رہا تھا۔ میں نے کہا میں کم ان؟ کہنے لگے یہ کہہ کے شرمندہ تو نہ کرو، تمہیں اندر آنے سے پہلے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تمہیں ہی بلانے والا تھا، آؤ بیٹھو نا۔ میں سامنے کرسی پہ بیٹھ گئی، اپنی چائے کا کپ میری طرف بڑھا کے کہنے لگے لو چائے پیو۔ میں نظریں جھکا گئی۔ اوہ سوری، میں بھول گیا تھا کہ میرا تم سے اب ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم ایک ہی کپ میں چائے پی سکیں۔
آئی ایم سوری حیا، میں بھول گیا تھا. یاد ہے نا تم اور میں ایک ہی کپ میں چائے پیا کرتے تھے؟ یاد تو ہوگا یار، جب میں نہیں بھول پایا تو تم بھی بھول تو نہیں پائی ہوگی. میں نے کہا اب بہتر ہے مجھے بابا کی کنڈیشن کے بارے میں بتائیں. کہنے لگے تمہارے والد کے لیے ٹینشن ایک زہر کی طرح ہے، کوشش کرو کہ انہیں ٹینشن نہ دو. اگر تم انہیں ٹینشن دو گی تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، نہ پھر یہاں کی میڈیسن کچھ کر سکتی ہے. ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، لیکن اگر وہ خوش رہیں گے تو ان کی طبیعت میں کچھ بہتری خود بخود آتی چلی جائے گی. تم چاہو تو اپنے والد سے مل سکتی ہو، ان سے پوچھ سکتی ہو کہ انہیں کیا پریشانی ہے، اور اگر ہو سکے تو ان کی پریشانی کو دور کر دو، وہ کافی حد تک ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے کہا پہلے تو انہیں کبھی بھی ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہوا، کبھی بلڈ پریشر بھی اتنا ہائی نہیں ہوا. ارحم کہنے لگا ہاں نہیں ہوا ہوگا، لیکن اب تو ہے نا. میں نے کہا کیا میں کیا ان کی رپورٹس دیکھ سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگے میرا اعتبار نہیں ہے کیا؟ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تم سے. اس بار لہجہ ذرا سخت تھا. میں نے کہا نہیں، میں نے یہ کب کہا؟ تو پھر تم کیوں رپورٹس مانگ رہی ہو؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ٹھیک ہے پھر تم کسی اور ہی ڈاکٹر سے بات کر لو. میں نے کہا نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، آپ غلط نہ ہی سمجھیں تو بہتر ہوگا. میں نے کہا میں اپنے والد سے ملنا چاہتی ہوں. کہنے لگا تو مل لیں، آپ کو پتہ ہے ان کا روم نمبر کون سا ہے، جا کے مل لیں. میں اٹھ کے اپنے کمرے سے باہر آ گئی. اپنے بابا کے کمرے میں آئی تو وہ میڈیسن کھانے سے انکار کر رہے تھے، انگلش میں ہی بات کر رہے تھے، اور نرس سے کہہ رہے تھے مجھے کسی دوائی سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، مجھے پتہ ہے اس بار میں بچ نہیں پاؤں گا. جب میں گئی تو نرس کہنے لگی آپ کے والد میڈیسن نہیں کھا رہے ہیں، انہوں نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے. میں نے کہا بابا آپ کیوں نہیں کھا رہے میڈیسن، آپ کے لیے ضروری ہے یہ؟ تو کہنے لگے مجھے پتہ ہے اس بار نہیں، میں بچ نہیں پاؤں گا. میں نے کہا ایسے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کریں، میں نہیں برداشت کر سکتی اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو. میں روحان سی ہو گئی. کہنے لگے تمہیں کیا لگے، تم نے تو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے یہ فیصلہ تم خود کر چکی ہو، تمہیں مجھ سے کیا لگے؟ اگر میری پرواہ ہوتی یا اپنی ماں کی پرواہ ہوتی تو ہماری بات پہ غور کرتی. حیا اگر تم چاہتی ہو نا میں ٹینشن نہ لوں تو خدا کے لیے تم شادی کر لو. میں نے کہا پہلے 2 بار کی ہے نا بابا، کیا مل گیا مجھے؟ میری انہی شادیوں کی وجہ سے آپ اس پریشانی میں مبتلا ہیں. میں آپ کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، شادی جیسا لفظ مجھے راس ہی نہیں ہے. بابا کہنے لگے ضروری نہیں ہے ہر بار برا ہی ہو. میں نے کہا میرے ساتھ 2 بار برا ہوا ہے. میرے والد کہنے لگے جو پہلی بار ہوا اس میں قصور تمہارا تھا، ارحم میں کوئی برائی نہیں تھی اور نہ اب ہے. میں نے کہا لیکن بہت وقت گزر گیا ہے بابا، آپ خدا کے لیے آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ آپ میری فکر نہ کریں، آپ میری وجہ سے ٹینشن نہ لیا کریں. بابا کہنے لگے کیوں فکر نہ کروں؟ میری بیٹی ہو تم نہ بھی لو ٹینشن تو بھی مجھے تمہاری طرف سے ٹینشن ہوتی ہے. تمہاری فکر میں پوری رات سو نہیں سکتا. خدا کے لیے حیا، ارحم ابھی بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس سے نکاح کر لو تاکہ میری پریشانی ختم ہو جائے. میں اپنے بابا کی شکل دیکھتی رہ گئی. کیا ارحم نے دوبارہ آپ سے میرا رشتہ مانگا ہے؟ کہنے لگے وہ تو کب سے کہہ رہا ہے مجھ سے، لیکن تم نہیں مانو گی یہ میں جانتا تھا. خدا کے لیے حیا، اگر تمہیں میری زندگی ذرا بھی پیاری ہے تو انکار مت کرو. یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں نے کہا بابا آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ میرے بابا نے میرے ہاتھ پکڑ کے اپنے ہونٹوں پہ لگا لیے. بیٹا تم بھی تو سمجھو نا، اپنے باپ کو سمجھو، کم از کم بڑھاپے میں تو ہمیں وہ تکلیف نہ دو جو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تمہاری ماں ہر وقت روتی رہتی ہے، تمہارے متعلق پریشان رہتی ہے. میرے سینے میں درد نہ ہو تو کیا ہو؟ میں نے کہا آپ کو لگتا ہے کہ ارحم سے دوبارہ نکاح کرنے پہ آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی، آپ کی ساری ٹینشن دور ہو جائے گی؟ تو ٹھیک ہے میں کر لوں گی، لیکن آپ پہلے میڈیسن لیں. میں نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں میڈیسن کھلائی. میرے والد بہت خوش ہو گئے تھے. میڈیسن کھانے کے بعد مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، میرے ماتھے پہ بوسہ دیا، دعائیں دینے لگے. تبھی دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے اپنے آنسو صاف کیے، دیکھا تو ڈاکٹر ارحم تھے. کہنے لگے انکل آپ نے میڈیسن کیوں نہیں کھائی؟ نرس کہہ رہی ہے آپ نے بہت پریشان کیا ہوا ہے. کیوں پریشان کرتے ہیں؟ نرس سے کہنے لگے جاؤ تم انجیکشن لے کے آؤ، میں خود انہیں لگاتا ہوں.
میرے والد کہنے لگے نہیں اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میری بیٹی نے میری بات مان لی ہے، بس ایسے کرو تم 2 گھنٹے کے اندر کسی مولانا کا انتظام کرو۔ یہ سن کے میں حیران ہوئی تھی، میں نے کہا بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہاسپٹل ہے؟ وہ کہنے لگے تو کیا ہوا، یہ روم تو پرائیویٹ ہے نا، یہاں ہم جو چاہیں کریں، اور ہم تم 2 گھنٹے کے اندر اندر مولوی کا انتظام کرو، مجھے آج ہی حیا کا نکاح تم سے کرنا ہے۔ اور ہم کہنے لگا انکل آپ پہلے حیا سے ٹھیک سے پوچھ لیں، یہ نہ ہو کل کو اسے پھر سے کوئی اعتراض ہو۔ میرے والد کہنے لگے میں کہہ رہا ہوں نا میری بیٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ خوش رہے گی۔ اور ہم کہنے لگا یہ اعتراف میں آپ کی بیٹی کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ میں یہ سن کے ضد چوئی تھی۔ میرے والد کہنے لگے بتاؤ نا حیا۔ میں نے کہا ہاں جو بابا چاہتے ہیں میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ یوں نہیں، بابا کی بات مت کرو، اپنی بات کرو، کیا تم میرے ساتھ نکاح کرنے پہ راضی ہو؟ پتہ نہیں وہ شخص مجھے مشکل میں کیوں ڈال رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے بابا کی طرف دیکھا جن کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، جن کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی، اور ایک طرف وہ شخص کھڑا تھا اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا جی میں راضی ہوں۔ بہرحال 2 گھنٹے کے اندر اندر وہ گواہ بھی لے آیا اور نکاح خواں بھی لے آیا۔ اسی کمرے میں میرا نکاح دوبارہ سے ارحم سے ہوا، اور میرے والد بے انتہا خوش تھے۔ میرا ہاتھ ارحم کے ہاتھ میں دے کے کہنے لگے میری بیٹی کو بہت خوش رکھنا۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے، پتہ نہیں یہ آزمائش بھی میری قسمت میں لکھی تھی۔ ارحم کہنے لگا آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ پھر میرے والد مجھ سے کہنے لگے حیا وعدہ کرو کہ تم خوش رہو گی۔ میں نے کہا جی میں وعدہ کرتی ہوں، میں خوش رہنے کی کوشش کروں گی۔ یہ سنتے ہی میرے والد کہنے لگے چلو شکر ہے، بڑے آرام سے ہو گیا سارا کچھ۔ پھر کہنے لگے ارے بیٹا ارحم یہ اتارو کیا اللہ بلا تم نے میرے ساتھ لگا رکھی ہے۔ ایک تو یہ حیا کو منانے کے لیے میں نے خود کو مریض بنا کے رکھ لیا۔ یہ سن کے میں حیران رہ گئی۔ ارحم نے نرس کی طرف اشارہ کیا، وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ اس نے ساری مشینیں اور سارا کچھ اتارنا شروع کر دیا جو عارضی طور پہ لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا بابا یہ سب کیا ہے؟ کہنے لگے تمہیں منانے کے لیے کیا تھا سب کچھ۔ ارے بھائی مجھے کوئی دل کا عارضہ نہیں ہے، ہاں یہ سچ ہے کہ مجھے تمہاری فکر تھی۔ پھر یہ سارا منصوبہ ارحم نے ہی بنایا تھا، میں نے تو بس اس کا ساتھ دیا ہے کیونکہ میں اپنی پیاری سی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے ارحم پہ بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگے میری تو آج رات کی فلائٹ ہے، مجھے تو آج ہر حال میں تمہارا نکاح کروانا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ شخص میرے لیے یہ سب کچھ پلان کر سکتا ہے، اور اس نے وہاں کے اسٹاف کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ اچھا ہوتا اگر میں اس سے کہتی کہ مجھے نہیں ہے اعتبار تم پہ، میرے باپ کی رپورٹس دکھاؤ مجھے۔ میں نے شاید اس پہ بھروسہ کر کے دھوکہ کھایا تھا۔ میرے والد مجھے بہت پیار کر رہے تھے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے تم دونوں مجھے ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے آؤ۔ میں اپنے والد کے سامنے کوئی بھی تماشا نہیں چاہتی تھی، اس لیے انہیں ایئرپورٹ چھوڑ کر جب میں واپس آئی تو میں نے ارحم سے کہا کہ آپ مجھے ہاسپٹل چھوڑ دیں۔ ارحم کہنے لگا نہیں 2-3 دن کی چھٹی لے لی ہے میں نے، تم میرے فلیٹ میں جاؤ گی۔ میں نے بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا اور وہ بڑے مزے سے گاڑی چلا رہا تھا۔ میں نے کہا شرم تو نہیں آئی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے؟ کہنے لگا سچ بول کے تم مان ہی نہیں رہی تھی۔ پھر مجھے انکل سے مدد لینی پڑی، انہیں یہاں بلانا پڑا، ورنہ اب میرے سر کے بال سفید ہو جاتے، میں تمہیں ہی مناتا رہتا۔ میں نے کہا آپ نے اچھا نہیں کیا، مجھے نہیں پتا تھا آپ دھوکے باز نکلیں گے۔ کہنے لگا دھوکے باز تو مت کہو، محبت میں اتنا تو میں کر ہی سکتا تھا، اور تمہارے والدین سچ میں یہ چاہتے تھے۔ اس کا فلیٹ آ چکا تھا۔ اوپر جاتی جیسے ہی اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا، اندر آتے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مین دروازہ بند کر کے مجھے کمرے میں لے آیا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، جس طرح سے آپ نے مجھ سے شادی کی ہے نا، اب میرے پاس مت آئیے گا، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، اور میرے قریب بھی مت آئیے گا۔ میں بیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی، وہ بالکل میرے برابر میں آ کے بیٹھ گیا، بالکل میرے ساتھ چپک کے۔ میں پیچھے کھسکنے لگی تو اپنا بازو بڑھا کے میرے کندھا پکڑا اور مجھے اپنے پہلو سے لگا لیا۔ آج تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا حیا، میں بہت تڑپا ہوں تمہارے لیے،
اور اس وقت بہت تکلیف ہوئی تھی جب یہ پتہ چلا کہ ہادی نے تمہارے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا، تمہیں مارتا تھا۔ تم اس کی ضد تھی، محبت نہیں تھی۔ میں بہت پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا حیا کہ کاش میں تمہیں چھوڑتا ہی نہیں۔ اس روز میں جلدی گھر آ گیا تھا، تمہیں رکشے میں بیٹھے دیکھا تو تم بہت عجلت میں لگ رہی تھی، پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے تمہارے رکشے کا پیچھا کیا تھا۔ جب اندر آیا تو پتہ چلا کہ تم اوپر ہو۔ میں اوپر گیا تو ہادی کے کمرے کے باہر تائی اماں اور نور کھڑی تھی، اور جو باتیں اندر ہو رہی تھیں وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھیں۔ میں تمہیں بہت چاہتا تھا، اور میں تمہارے لیے یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ہادی سے محبت کر سکتی ہو۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا، مجھے ایسے لگا تھا جیسے کسی نے آسمان سے لا کے زمین پہ پٹک دیا مجھے۔ اور پھر اس وقت مجھے یہی ٹھیک لگا کہ جب میں تمہارے دل میں ہی نہیں ہوں تو پھر تمہاری زندگی میں بھی مجھے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم تو میری رگے جاں میں بس چکی ہو۔ میں اپنا آپ ان کی آہنی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں کوشش کر رہی ہوں، اور میں ساری زندگی کوشش کرتی رہوں گی۔ آپ نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ کیوں چھوڑا تھا مجھے؟ بتائیں ارحم۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ ابھی بھی آپ کو مجھ پہ شک ہوگا تو چھوڑ دیں گے نا مجھے؟ جو ایک بار چھوڑ سکتا ہے وہ دوسری بار بھی چھوڑ سکتا ہے۔ کہنے لگے منہ بند کرو اپنا۔ تمہیں ایک بار چھوڑنے کی جو اذیت میں نے سہی ہے وہ میں جانتا ہوں یا میرا دل۔ مجھے اپنے قریب کر کے وہ اب اپنے ہاتھ سے میرے آنسو صاف کر رہے تھے۔ میں نے کہا آپ نور سے پوچھا کرتے تھے نا میرے بارے میں؟ کہنے لگے ہاں، تمہارے بارے میں بڑی مشکل سے نور مجھے کچھ بتاتی تھی۔ میں نے کہا اور یہ لندن جانے کا بھی اسی نے بتایا ہوگا؟ کہنے لگے نہیں، یہ اس نے نہیں بتایا۔ تم نے شاید نور سے لڑائی کی تھی، اسے منع کیا تھا۔ وہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ آپ کی وجہ سے میری دوست نے مجھ سے دوستی چھوڑ دی۔ ڈاکٹر شمسی سے پتہ چلا تھا مجھے کہ تم لندن جا رہی ہو، تو سوچا کہ چلو تمہیں راضی کرنے کے لیے وہاں بھی چلے جاتے ہیں۔ تمہیں بہت منانے کی کوشش کی لیکن تم مان ہی نہیں رہی تھی۔ پھر انکل سے مدد لی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ان کی کہی ہوئی بات تم نہیں ٹالو گی۔ حیا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی لڑکی مجھے اپنا اتنا دیوانہ بنا سکتی ہے کہ میں ایک سمجھدار ڈاکٹر ہوتے ہوئے ایک لڑکی کے پیچھے یوں دیوانہ وار بھاگوں گا، اسے پانے کے لیے اتنی کوششیں کروں گا، جھوٹ بولوں گا، منصوبے بناؤں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم مجھے اپنا اتنا عادی بنا گئیں کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی تمہاری عادت نہیں چھٹی۔ تم میرے دل میں ابھی بھی اسی طرح موجود ہو جیسے پہلے تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے چہرے پہ بکھری ہوئی لٹوں کو پیچھے کرنے لگے۔ جانتی ہو میں نے تمہیں کتنا مس کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نے اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو صاف کیا۔ مجھے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، بھینچ چکا تھا۔ کہنے لگا بہت محبت کرتا ہوں تم سے، بہت زیادہ۔ اس کی انگلیاں میری کمر پہ بے خودی سے چل رہی تھیں۔ وہ میری دھڑکنوں میں ادھم مچا چکا تھا۔ میں نے بھی اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ مجھے بیڈ پہ لٹا کے وہ میرے اوپر لیٹ چکے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حیا، اپنی آنکھیں کھولو، میری آنکھوں میں دیکھو، سمجھی نا؟ میری آنکھوں میں دیکھو کہ تمہارے لیے کتنی محبت ہے۔ میرا دل کسی بے لگام گھوڑے کی طرح سے بھاگ رہا تھا۔ حیا، آنکھیں کھولو۔ اس کا خمار آلود لہجہ میری جان نکال رہا تھا۔ بامشکل میں نے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بڑھتی ہوئی وارفتگی دیکھ کر جیسے ہی میں آنکھیں جھکانے لگتی تو میرے رخسار پہ تھپکی لگا دیتا۔ ادھر میری طرف دیکھو، آج تمہیں آنکھیں بند کرنے نہیں دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر میں اپنا اختیار خود پہ سے کھونے لگی۔ اس کی محبت کا جواب میں محبت میں دینے پہ مجبور ہو گئی۔ ابھی بھی اس کی محبت میں جنون نہیں تھا، لیکن اس بار میں نے اپنے جذبوں میں کوئی بھی روک تھام نہیں لگائی تھی۔ جتنی محبت وہ مجھ سے کر رہا تھا اتنی میں اسے دے بھی رہی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ چہرے پہ دل فریب سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا دیکھ رہا ہوں،
پیار کرتے ہوئے کتنی اچھی لگتی ہو۔ میں اس کی سنگت میں بے حد خوش تھی۔ شاید محبت یہی تھی لیکن میں سمجھ نہیں پائی۔ 1 سال کے بعد اللہ نے مجھے جڑواں بچے دیے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ نور مجھ سے فون پہ بات کرتی رہتی تھی۔ ایک بار فون پہ بات کرتے کرتے کہنے لگی، حیا تم سے ایک بات کہوں؟ میں نے کہا ہاں بولو۔ کہنے لگی وہ ہادی کہہ رہا تھا کہ حیا سے کہو کہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے کہا پلیز نور میرے سامنے ہادی کا نام نہ لیا کرو۔ کہنے لگی وہ اس کی جو کزن تھی نا فروا، وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، تائی اماں نے سب کچھ اس کے نام لگا دیا اور اس نے ہادی سے طلاق لے لی۔ تائی اماں، تایا ابا اور ہادی کو گھر سے نکال دیا۔ اب ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں وہ۔ تایا ابا بیمار رہنے لگے ہیں۔ ہادی جاب کرتا ہے، کہتا ہے میں نے حیا کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اس لیے مجھے سزا مل رہی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں خوش رہے، بس مجھے معاف کر دے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ ابھی تو میں اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں شاید زندگی میں کبھی دل میں آئے تو میں اسے معاف کر دوں، کیونکہ معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔